بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنے درس کو اسی بات کا تسلسل شمار کرتے ہوئے جو ہم نے درس کے آخر پہ ذکر کیا تھا، عرض کریں گے کہ یزید نے جب دیکھا کہ محفل میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں، بہت سارے اس پر اعتراض کر رہے ہیں، خوف کھایا کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، تو وہاں اس نے ایک اپنے کام کی تعویل وہیں پر گھڑی کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتے تھے اور میرا حکومت چھیننا چاہتے تھے۔ پھر آخر پہ اپنی بات کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے ثابت کیا کہ میں افضل تھا چونکہ اللہ نے مجھے حکومت دی، میرا حق تھا۔ قل اللہم تؤتی الملک من تشاء، میرا اللہ تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو یہ حقیقتاً یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، یہ ان بنی امیہ کے ظالم جابر حکمرانوں نے اس نظریے کو مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی کہ بڑا سا بڑا جرم کر کے کہتے تھے بس اللہ نے یہی چاہا، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے کوئی باز پرس نہیں ہے، انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے وہ جائز طریقے سے، اللہ نے جن کو حکمران بنایا ہے، اللہ نے تو امام حسین علیہ السلام کو یہ ملک عطا کیا تھا، اللہ نے تو امام حسین علیہ السلام کو عزت بخشی تھی، لیکن وہ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ اللہ نے یہ چاہا کہ میرے پاس حکومت ہو اور جو مقابل میں آئے وہ باغی کہلائے۔ تو یہ ان کا ایک ہتھیار تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے کہ اللہ نے ایسا چاہا کہ وہ یہ کرے۔ یہاں پر ایک انتہائی مہم نقطہ وہ یہ ہے کہ یزید نے کسی ایک محفل میں اپنے حقد اور اپنے بغض اور کینے کو اب اس پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے بالکل واضح کر بیٹھا اشعار کی شکل میں۔ کئی ایک مورخین نے لکھے ہیں، ان میں سے خوارزمی نے بھی ان اشعار کا ذکر کیا ہے اپنے مقتل میں۔ ان اشعار میں سے کچھ شعر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جن کے بعد کئی ایک مسلمانوں نے اسے کافر کہا، کئی ایک لوگوں نے اعتراض کیا، کئی ایک لوگ دور ہو گئے۔ وہ اشعار کسی شاعر کے تھے لیکن اس نے ان میں کچھ اضافہ کیا۔ تو وہ شعر یوں ہیں: لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرج من وقع الاسل لأهلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل، کہ کاش میرے بدر کے بزرگ ہوتے کہ جنہوں نے تلوار کے لگنے سے بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ زخم کھائے تھے بدر میں، اگر وہ ہوتے تو مجھے اہلاً و سہلاً کہتے خوش ہو کر، اور کہتے کہ یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، کہ میں اپنے اجداد کی نسل میں سے چست و چالاک آدمی نہ ہوتا اگر میں بنی احمد سے ان کے کیے کا انتقام نہ لیتا، اولاد رسول سے۔ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم اس ملک اور حکومت کے چکر میں
تماشا کر رہے تھے عیاذ باللہ، ورنہ نہ ہی کوئی خبر آئی ہے، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ صراحت کفر ہے۔ قد اخذنا من علی ثارنا وقتلنا الفارس لیث البطل، ہم نے علی سے اس کا انتقام لے لیا کہ ایک بہادر شیر قسم کے شاہ سوار کو ہم نے قتل کیا۔ وقتلنا القرم من ساداتہم، ہم نے بنی ہاشم کے سادات سرداروں میں سے سب سے عظیم ترین سردار کو قتل کیا۔ وعدلناہ ببدر فاعتدل، ہم نے بدر کے مقابل میں اس کو قرار دیا اور انتقام لیا اور یہ برابری حاصل ہو گئی۔ یہاں چند ایک چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے، ان میں سے ابو فرج اصفہانی ہے، ابن عاصم کوفی ہے، ابن جوزی ہے وغیرہ، کہ یہ ابیات، یہ شعر جو ہے اشعار، یہ ابن زبعرہ کے ہیں۔ ابن زبعرہ یہ حقیقتاً زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، قریش میں سے ہے۔ جب اسلام کا نبی پاک نے اعلان کیا، نام اس کا عبداللہ ابن زبعرہ ہے، ابن زبعرہ کے نام سے معروف ہے۔ پورا نام عبداللہ بن زبعرہ بن قیس بن عدی۔ شدید تھا مسلمانوں کے خلاف، بہت سخت تھا۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ 8ویں ہجری میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ اس کے اشعار ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت اس نے کہے تھے کہ جب احد کے میدان میں جناب حمزہ شہید ہوئے تھے، اور کچھ اور مسلمان بھی، چونکہ 71 مسلمان شہید ہوا، تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بدر کا انتقام لے لیا ہے۔ اس کی چونکہ پورا وہ نظم موجود ہے قصیدہ جس میں اس نے یہ کہا تھا۔ لیکن یزید نے چونکہ یہاں سامنے امام حسین علیہ السلام تھے، وہاں سامنے جناب حمزہ کی شہادت تھی، تو یزید نے کچھ اس میں اضافہ کیا، تبدیلی کی۔ مثلا ان میں سے ابن عاصم نے لکھا ہے کہ اس شعر کا اضافہ کیا ہے، لست من اتبت ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، کہ میں اولاد اتبا سے نہیں ہوگا اگر میں نے بنی احمد سے ان کے کیے کا انتقام نہیں لیا۔ چونکہ وہاں پر احد میں بنی احمد نہیں تھے، چونکہ جناب حمزہ چچا تھے، بنی احمد یعنی اولاد رسول، چونکہ یہاں امام حسین علیہ السلام تھے تو اس نے یہ شعر تبدیل کیا۔ اسی طرح سبت ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ شعر بھی یزید نے اضافہ کیا ہے، ابن زبعرہ کے کلام میں نہیں تھا۔ لاعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ صرف ملک کا ایک، حکومت کا ایک چکر تھا، ورنہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اشعار بھی یزید کا اضافہ تھے کہ اگر وہ ہوتے میرے بدر والے بزرگ تو اہلاً و سہلاً کہتے اور مجھے دعا دیتے کہ تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ بہت سارے یہاں علماء، حتی اہل سنت نے بھی، بہت ساری شخصیات نے یزید کے ان اشعار پر تنقید کی ہے، چونکہ یہ اشعار نقل تو کیے ہیں، اکثر مورخین نے نقل کیے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک آدھ مورخ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ البتہ اس اختلاف کے ساتھ کہ بعض نے صرف ایک شعر نقل کیا ہے، لاعبت ہاشم بالملک، یعنی جو اس کی کفر پہ دلالت کرتا ہے، صرف ایک شعر نقل کیا ہے، بعض نے 2 کیے ہیں، بعض نے 3 کیے ہیں، بعض نے 4 کیے ہیں، بعض نے 5 کیے ہیں، بعض نے 6 7 8 اشعار تک نقل ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کی اور اس کو اس شعر کی وجہ سے کافر کہا۔ ان میں سے ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، اگرچہ وہ اسیرہ تھی، قیدی ہو کر گئی تھیں، لیکن اس بات پر انہوں نے بھی یزید کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فرمایا الا انہا نتیجہ تو خلال کفر، یہ جو باتیں ہیں یزید یہ تیرے اندر کفر ہونے کا نتیجہ ہے، تو کافر ہے، اصل میں تیرے سینے میں ایک سوسمار ہے کہ جو حرکت میں ہے، اور وہ بدر کے
جو مقتول تھے کافر، ان کے انتقام کا وہ سوسمار ہے۔ تیرے دل میں ہمارے اہل بیت کی بغض ہے جس کو تو چھپا نہیں سکتا ہے، تیرے پہلوؤں میں ہمارے خلاف کینہ ہے جس وجہ سے تو حتیٰ رسول اللہ کے بارے میں بھی کفر کو ظاہر کرتا ہے اور زبان سے کہہ بیٹھتا ہے وَهُوَ يَقُولُ فَرْحًا بِقَتْلِ وَلْدِهِ وَسَبْيِ ذُرِّيَّتِهِ، اور وہ خوش ہو کر فخر کر کے کہتا ہے کہ اولاد رسول کو قتل کیا ہے اور ان کی اولاد کو قیدی کیا ہے، اور تو اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا وَلَقَالُوا يَا يَزِيدَ لَا تَشَلْ، کہ میرے بزرگ بدر والے ہوتے تو مجھے کہتے کہ تیرا ہاتھ شل نہ ہو اور مجھے داد دیتے، تعریف کرتے۔ ابن ابی الحدید نے بھی اپنی شرح نہج البلاغہ میں ان اشعار کو ذکر کیا ہے اور یزید کی مذمت کی ہے، یزید کے کفر پر اس کو دلیل گردانا ہے۔ جن اشخاص نے یزید کی مذمت کی ہے ان اشخاص میں کچھ لوگ وہیں پر موجود تھے جو دربار اور محفل میں بیٹھے تھے، اسی لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے جب یزید نے یہ اشعار پڑھے تو وہ اٹھ کر چلے گئے، اور ایک آدمی نے جو اصحاب رسول میں سے تھا اس نے واضح طور پر کہہ دیا ارتدت عن الاسلام یا امیر المؤمنین، ڈر کی وجہ سے ابھی بھی امیر المؤمنین کہہ رہا ہے جبکہ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ تو مرتد ہو چکا ہے۔ بھئی مرتد ہو چکا ہے تو امیر المؤمنین کیوں کہتے ہو؟ بیچارہ اپنی جان بچا رہا ہے۔ تو اس وقت یزید کو متوجہ ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے اور اس کا کیا نتائج ہوں گے، کہتا ہے بلا نستغفر اللہ، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں نے غلط کہا ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ واللہ لا ساکنتک ارضا، وہ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس روئے زمین پر تیرے اس پاس نہیں بیٹھوں گا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے تفسیر قمی میں جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یزید نے واقعاً امام حسین علیہ السلام کے قتل کا جو آرڈر دیا ہے وہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ میری حکومت میں اسے چھین لے گا، وہ تو جنگ امام حسین علیہ السلام مثلا جو ہے وہ 70 آدمی سے کیا وہ جنگ جیت سکتے تھے یا کیا حکومت چھین سکتے تھے؟ اہل کوفہ کی غداری جب ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ پھر اس طرح سے جو تمام مردوں کو قتل کرنا ہے اور قیدی بنانا ہے، یہ اہل بدر کا انتقام تھا، چونکہ اس وقت قیدی بنایا گیا تھا، خواتین کو، مردوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس بات کی تائید کر دی ہے تفسیر قمی میں ایک روایت ہے اس قول جو کے نیچے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بعد ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ ثم بغی علیہ لا ینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور، کہ جس نے اس طرح کا عقاب دیا جس طرح اس کو عقاب دیا گیا، اتنی سزا دی جتنی اس کو سزا دی گئی، تو یہاں تک تو مثلاً حرج نہیں ہے، لیکن پھر اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو ہم اس کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے۔ روایت میں ہے کہ جب قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور وہ وہاں سے بھاگ کر غار میں گئے اور قریش ان کو پیچھے آئے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کا انتقام اور بدلہ ان سے لیا بدر کے دن کہ جب عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، حنظلہ بن ابی سفیان یہ سارے قتل ہو گئے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے طولب بدمائہم فقتل الحسین وآل محمد بغیا وعدوانا، اس کا انتقام اولاد رسول سے لیا گیا، امام حسین علیہ السلام سے اور ان کی دوسری اولاد سے ظلم اور
عداوت کرتے ہوئے۔ تو یزید کے اشعار بھی اس پہ دلالت کرتے ہیں، یہ روایت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ حقیقتاً انتقام تھا۔ لیکن یہاں ایک بار پھر ابن تیمیہ سامنے آ جاتا ہے، انکار کرتا ہے کہ یزید نے اس طرح کے کچھ اشعار کہے ہوں، چونکہ یہ اشعار ابن زبعرہ کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں۔ لیکن پہلے عرض کر دیا ہے کہ ابن تیمیہ یا ان کی اب حسبی جو اولاد موجود ہے ان کی کلام کی کوئی قیمت نہیں۔ ہم نے دسیوں مصادر ذکر کیے ہیں، تقریباً اہل سنت علماء ہیں جو اس زمانے کے قریب تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ ابن تیمیہ تو 600 سال بعد تقریباً آ رہا ہے، تو یہ تو بدیہی ترین واضح ترین چیزوں کا بھی انکار کرتا چلا آ رہا ہے، چونکہ اس کا یہ ہدف تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یزید کو بری و ذمہ ثابت کرے اور امام حسین علیہ السلام کو عیاذ باللہ باغی ثابت کرے۔ اللہ اس پر اور اس کی تائید کرنے والوں سب پہ لعنت کرے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔